ان اللہ حرم الغیبہ، خدا بند متعال نے غیبت کو حرام کیا، کما حرم المال والدم، جس طرح سے مسلمان کے مال اور خون کو حرام کیا ہے کہ آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے، اسی طرح اس کی عرض میں، عزت و آبرو میں، اس کے ذاتی مسائل میں ان کو بیان کرنا یہ بھی حرام ہے۔ لا تغتب فتغتب، ایک اور بات بھی ہے، غیبت نہ کرو ورنہ تمہاری غیبت کی جائے گی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ لا تغتب فتغتب ولا تحفر لأخیک حفرتن، اپنے بھائی کے لیے گڑھا نہ کھودو، فتقع فیہا، اس گڑھے میں تم خود ہی گرائے جاؤ گے، گرا دیے جاؤ گے۔ الغیبت حرام علی کل مسلم، غیبت ہر مسلمان کے لیے حرام ہے۔ عرض کر رہی تھی کہ کذب من زعم انہ ولد من حلال وہو یأکل لحوم الناس بالغیبہ فانہا ادام کلاب النار، فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے یا کہتا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے، وَهُوَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِيبَةِ، جبکہ وہ لوگوں کا گوشت، لحوم گوشت، لحم کی جمع، جبکہ وہ لوگوں کا گوشت غیبت کے ذریعے سے کھاتا ہے، فَإِنَّهَا إِدَامُ كِلَابِ النَّارِ، اور یہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ غیبت جو ہے جہنم کے کتوں کی غذا ہے، اور جب وہ شخص مر جائے گا تو اس کو وہ مردار کھلایا جائے گا، اور جب وہ کراہت کا اظہار کرے گا تو کُلْهُ مَيِّتًا كَمَا أَكَلْتَهُ حَيًّا، خطاب آئے گا اس کو ویسے ہی کھاؤ جیسے تم دنیا میں اس مردار کو مزے لے لے کے کھاتے تھے، اس کو زبردستی کھلایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ایک حدیث ہے، العمل الصالح جوہر یزیلہ الغیبہ، عمل صالح ایک گوہر گراں مایہ ہے، ایک گوہر گنجینہ گراں بہا ہے، جس کو یزیلہ الغیبہ، غیبت اس کو نابود کر دیتی ہے، غیبت اس کو کھا جاتی ہے، زائل کر دیتی۔ ابغض الخلائق الی اللہ المغتاب، خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے۔ تحرم الجنہ علی ثلاثہ، جنت تین لوگوں پر حرام ہے، علی المنان، جو احسان جتلاتا ہے، کوئی نیکی کرے اور اس کے بعد جتلانے لگے، اور علی المغتاب، جو غیبت کرتا ہے، اور علی مدمن الخمر، نعوذ باللہ، شرابی پر اور احسان جتلانے والے پر اور غیبت کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ بے شک وہ کتنے نیک اعمال اور انجام دے لیکن جنت اس پہ حرام ہے۔ اور پھر فرمایا من اغتاب مؤمنا فکأنما قتل نفسا متعمدا، جس نے کسی مومن کی غیبت کی گویا اس نے جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل کیا۔ اور پھر فرما المغتاب هو المحجوب عن الجنہ، جو غیبت کرتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان حجاب آ جاتا ہے، جنت سے اسے یعنی دور کر دیا جاتا ہے یا محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ حرم الغیبہ، خدا بند متعال نے غیبت کو حرام کیا، کما حرم المال والدم، جس طرح سے مسلمان کے مال اور خون کو حرام کیا ہے کہ آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے، اسی طرح اس کی عرض میں، عزت و آبرو میں، اس کے ذاتی مسائل میں ان کو بیان کرنا یہ بھی حرام ہے۔ لا تغتب فتغتب، ایک اور بات بھی ہے، غیبت نہ کرو ورنہ تمہاری غیبت کی جائے گی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ لا تغتب فتغتب ولا تحفر لأخیک حفرتن، اپنے بھائی کے لیے گڑھا نہ کھودو، فتقع فیہا، اس گڑھے میں تم خود ہی گرائے جاؤ گے، گرا دیے جاؤ گے۔ الغیبت حرام علی کل مسلم، غیبت ہر مسلمان کے لیے حرام ہے۔ وَإِنَّهَا لَتَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، وہ انسان کے حسنات کو، نیکیوں کو اس طرح سے نگل لیتی ہے غیبت جس طرح بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے سوکھی ہوئی لکڑی کو نگل لیتے ہیں، اس طرح۔ اور پھر فرمایا کہ لا تغفر الغیبت الا ان یحللہ صاحبہ، اور پھر ہاں ایک اور بات عرض کروں کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا، نزہوا اسماعکم، اپنی سماعتوں کو پاکیزہ کرو، اپنی سماعتوں کو پاک و طاہر رکھو، من استماع الغیبہ،
غیبت کی سماعت سے، استماع سے، سننے سے، فَإِنَّ الْقَائِلَ وَالْمُسْتَمِعْ لَهَا، اس لیے کہ قائل غیبت کرنے والا، والمستمع اور سننے والا، شریکان فی الاسم، برابر کے گناہ میں شریک جرم ہیں دونوں. لا تغفر الغیبہ الا ان یحل لہ صاحبہ، غیبت کا گناہ کبھی قابل معافی نہیں، اس کی شرط بڑی سنگین ہے، اور وہ یہ ہے کہ الا ان یحل لہ صاحبہ، جس کی غیبت کی ہے جب تک کہ وہ حلالیت نہ دے، جب تک وہ معاف نہ کرے اور دل کی گہرائیوں سے معاف نہ کرے.